بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم امت اسلامیہ کی شان و شوکت قائم کرنے میں نہایت اہم کردار کا حامل ہے۔ یہ بات ناممکنات میں سے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ان پڑھ امت کو جو علم کے زیور سے آراستہ نہ ہو اتنی عظیم الشان و شوکت سے نوازے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ قرآن کریم ان آیات سے لبریز ہے جو علم کی شان بلند کرتی ہیں اور حصول علم کی ترغیب دیتی ہیں۔ قرآن کریم کی نازل ہونے والی اولین آیات ہی علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ قرآن کریم نے علم کو کفر کے مقابلے میں بیان فرمایا ہے اور واضح کیا ہے کہ کفر سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقل والوں ہی قبول کرتے ہیں۔ اور وہ واحد چیز جس کے حصول میں اضافے کی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کہیں اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ کر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ دین کے علم اور سوجھ بوجھ کے ذریعے سے اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ دین کی سمجھ اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم جاننے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ ان کا یہ جذبہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نہیں تھا، وہ ہر حکم کی دلیل بھی تلاش کرتے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ علم دین کے ساتھ عمل بھی شرط لازم ہے، اگر عمل نہ کیا گیا تو ساری برکتیں کافور ہو جائیں گی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی تھی، اے اللہ بلا شبہ مجھے تجھ سے ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو بے فائدہ ہو، ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے بھی جو سیر ہی نہ ہوتا ہو، اور ایسی دعا سے بھی جو قبول ہی نہ ہو۔ پوری امت مسلمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی علمی وسعت کی متعارف تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ اس امت کے ابتدائی دور کے عظیم فقیہ تھے۔ فہم و فراست کی گہرائی، مسائل کا حل تلاش کرنے میں مہارت اور مسائل کے اجتناب میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ان کی یہی وہ امتیازی خوبی تھی جس نے انہیں قابل رشک بلند مقام پر بٹھا دیا۔ جب خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑی تو وہ مسلمانوں کے فقیہ کی حیثیت اختیار کر گئے۔ انہوں نے اپنی اجتہادی صلاحیتوں سے خوب کام لیا۔ اسلام کی حقیقت اور فلسفے کو سامنے رکھ کر انہوں نے عدالتی قوانین وضع فرمائے۔ وہ فقیہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ بعد میں آنے والے سلف صالحین نے ان کے علم و نظر اور شرعی احکام کی تہ تک پہنچنے کے سلسلے میں ان کی باریک بینی سے بڑا فائدہ اٹھایا اور نیک نامی حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث اخذ کرنے میں انتہائی محتاط تھے۔ علمی مسائل پر صحابہ کرام سے تبادلہ خیال فرماتے تھے۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان فیض ترجمان سے جو مسائل خود نہیں سنے تھے وہ ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ضرور مشورہ کرتے تھے۔ علم کی ترغیب کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ وہ اپنی رعایا کو بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور اصلاح احوال کی کوشش فرماتے تھے۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کو علوم دین اور فتووں کا گہوارہ بنا دیا اور مدینہ ایک ایسی عظیم الشان درسگاہ بن گیا جہاں سے بہت سے ولی علماء اور قاضی فارغ التحصیل ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ایک بہترین جماعت تیار فرمائی تاکہ وہ فتوحات کے بعد قائم شدہ ان مساجد کے متہم اعلیٰ بنیں جنہیں علمی اداروں کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے فرائض عظیمہ کا حق ادا کرتے ہوئے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعلیم دینے کا بیڑا اٹھایا۔ علمی اداروں کے قیام کے لیے بڑی سرگرمی سے کام لیا۔ پھر ان درسگاہوں نے مسلمانوں کی نسلوں میں
بڑا اہم مقام پیدا کر لیا اور بصرہ، کوفہ اور شام کے مدارس نے بڑی شہرت پائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ اور مکہ میں پہلے سے قائم درس گاہوں کی بھی تنظیم نو کی اور انہیں بڑی ترقی نصیب ہوئی۔ والسلام جاری ہے۔